اس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھ سے کلام کر اور مجھ سے بول۔ اور جب آپ خدا کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں، اپنا دل خداوند کی طرف اور اس کی آواز کی طرف لگاتے ہیں، تو خدا آپ سے کلام کرتا اور اس کلام سے آپ برکت پاتے، اور مسیح کے آنے کے اس عظیم مشن اور اس عظیم مقصد کو جان کر آپ اس دنیا میں اس کے جلال کے لیے اس کی اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو نے یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آ کر تیری آواز کے شنوا ہوں۔ اے خداوند، تیرا ابر تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو آج اپنے جلال سے اپنے لوگوں کے لیے کلام کو نازل کر کے ان کی رہنمائی اور انہیں برکت بخشے گا۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل یا اپنی دانائی یا انسانی حکمت سے نہیں، بلکہ اے خدائے پاک روح، تو خود اپنے لوگوں سے کلام کر۔ اور میرا ایمان ہے خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے، ایک ایک کان کھل چکا ہے، دل خدا کی آواز کے لیے خدا کے تابع ہو چکے، اور اے خدا تیری برکت تیرے لوگوں پر چاہتا۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے خدا، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج کا مضمون ہے تجسم المسیح، یعنی مسیح کا مجسم ہونا، بالفاظ دیگر مسیح کا جسم اختیار کرنا۔ آج کا مضمون ہے تجسم المسیح۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور خدا مجسم ہوا ہے، یعنی خدا نے انسانی شکل اختیار کی ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔
خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ ابتدا میں کلام تھا، اور یہاں 14ویں آیت میں پہلی آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت میں لکھا اور کلام مجسم ہوا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ خدا جو کلام ہے وہ مجسم ہوا اور اس سے جسم اختیار کیا۔ اور بائبل مقدس میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ خدا باپ کے ساتھ ہے، اور اپنی الوہیت میں وہ یکساں ہے۔ اور کلام خدا میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ یسوع کے اس دنیا میں آنے سے انسان نے خدا کو جانا، اور اس سے پہلے خدا کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کی حشمت اور اس کی اس بزرگی کو انسان اس قدر نہ جان سکا۔ گویا مسیح کے تجسم سے انسان نے خدا کو جانا، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا انسانیت کے لیے بھلائی اور نوع انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ بائبل مقدس سے ہم نے ابھی پڑھا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا وہ کلام مجسم ہوا ہے۔ مجسم کے معنی جسم لینا ہے یا جسم اختیار کرنا ہے۔ یسوع مسیح تجسم سے قبل وجود رکھتا ہے بحیثیت خدا، یعنی وہ خدا ہے، ایز اے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ جو ایز اے گاڈ یا بحیثیت خدا وجود رکھتا، اس سے جسم اختیار کیا، اور اسے ہم تجسم کہتے ہیں، اور مسیح مجسم ہوا، اس لیے ہم تجسم المسیح یعنی مسیح کا مجسم ہونا، جسم اختیار کرنا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ تجسم سے قبل وجود رکھتا ہے بحیثیت خدا، اور پھر اس سے وجود اور جسم اختیار کیا بحیثیت انسان۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں جو آسمان سے اترا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی خدا جو جسم اختیار کرتا ہے اسے ابن آدم بھی کہا ہے، سن آف مین بھی کہا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے جو سن آف گاڈ بھی ہے اور سن آف مین بھی ہے، یعنی ابن خدا ہے اور ابن آدم بھی ہے۔ اور جب تک آپ تجسم المسیح کو نہیں سمجھتے، آپ کا خوشی منانا بھی بے معنی سا ہے کہ کس بات کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن جب آپ حقیقت تجسم یا تجسم المسیح اور مسیح کے انکارنیشن کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کا دل خوشی سے اور انتہائی خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میرا خدا میری خاطر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ صرف وہ جو آسمان سے اترا ہے، یوحنا 30 باب 13ویں آیت، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا،
یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یسوع مسیح آسمان سے اترا اور وہی آسمان پر گیا اور وہی اب آسمان پر ہے، اور ہم بائبل کی روح سے کہ خدا آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، تو گویا خدا مجسم ہوا، آسمان سے اترا، اور اس کا تجسم نوع انسان کے لیے باعث برکت، باعث رہنمائی اور باعث زندگی ہے۔ اور وہ اس لیے مجسم ہوا تاکہ وہ راستہ بتا سکے کہ وہ اترا اور پھر وہ چڑھا، اور ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے باشندے بن سکے۔ اور مسیح یسوع نے تجسم سے ہمیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح آسمان پر گیا، اور پھر امید دلائی کہ وہی جو مجسم ہوا، یعنی کلام جسم ہوا، وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں رہا اور پھر آسمان پر گیا۔ گویا نوع انسان کو خدا کے ساتھ رفاقت، خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ایک زندہ امید تجسم المسیح سے ہے کہ مسیح مجسم ہوا، انسانوں کے درمیان رہا، آپ نے اس مشن کو پورا کیا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور اس طرح اس نے ان تمام آپ نے پیروکاروں، آپ نے تمام مقلدین اور اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ایک زندہ امید بخشی کہ وہ کس طرح اس دنیا میں ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں فتح اور جس میں غلبہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایک امید بخشی عزیزو مسیح کے مجسم ہونے سے یا تجسم المسیح سے ہم اس بات کے لیے ایک زندہ امید رکھتے ہیں، ہم اگر مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم اگر اس کے پیروکار ہیں، اگر اس کے شاگرد ہیں اور شاگردیت رکھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ ہم بھی آسمان پر اس کے ساتھ رہیں۔ تو گویا مسیح کے تجسم سے بھٹکے ہوئے انسان، عدن سے خارج انسان، یعنی عدن سے خارج شدہ انسان کے لیے ایک بڑی امید مسیح کے مجسم سے ہوئی کہ وہ اس دنیا میں رہا اور انسانی طور پر زندگی گزاری، اور تمام جو زندگی کے عوامل ہیں ان میں اس سے فتح مند زندگی بسر کی، اور پھر اپنے آسمانی باپ کے پاس گیا، اور اس طرح اس نے ایک راہ مقرر کی اور متعین کی تاکہ ہم بھی آسمان میں اس کے ساتھ ہمیشہ سکونت کر سکیں۔ اور یہ مسیح کے تجسم ہونے سے، ورنہ اس سے قبل انسان خدا کے ساتھ باہمی رفاقت کی بابت سوچنا تو درکنار، وہ خدا کا اپنے منہ سے لفظ بھی، اس کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ جیسے وہ خدا کی بادشاہی کہتے تو وہ کہتے آسمان کی بادشاہی، خدا کا نام بھی نہ لیتے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل اور جب مصر میں تھے تو وہاں جو فرعون ہے اس کے معنی ہے، یہ نام نہیں ہے بلکہ معنی ہے کہ عالی شان محل میں رہنے والا، اور وہ اس کا نام نہ لیتے اس خوف کی وجہ سے، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور وہ یہ کہتے کہ فرعون جس کے معنی ہے عالی شان گھر یا عالی شان محل میں رہنے والا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل خدا کا یہوہ کا نام نہ لیتے اور وہ کہتے کہ آسمان، وہ کہتے ہیون کہتے، اور اس کے معنی وہ خدا کے متعلق کہتے۔ لیکن وہ فاصلے اور وہ دوریاں اور وہ خوف مسیح کے مجسم ہونے سے انسانی زندگی سے جاتا رہا،
اور پھر خدا باپ کے ساتھ، خدا بیٹے کے ساتھ، خدا پاک روح کے ساتھ رفاقت کا کانسیپٹ ابھرا، اور یہ مسیح کے مجسم ہونے سے انسانوں میں یہ سوچ خدا کے بیٹے یسوع نے پیدا کی کہ وہ خدا باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مجسم ہوا تاکہ گناہ اور اس کے کانسیکوینسز یا اس کے اثرات کا خاتمہ کرے، اور اس نے اپنا لہو بہا کر گناہ اور گناہ کے اثرات کو زائل کیا، اسے گناہ کی دستاویز اپنے لہو سے مٹا دیا، اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم پھر اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں ہم شریک ہو سکیں اور داخل ہو سکیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ یسایہ نے خدا کا جلال دیکھا اور اسی کے بارے میں کلام کیا۔ اسیسو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسایہ نے جلال میں خدا باپ، خدا بیٹے کو دیکھا ہے، اور اسی لیے اس نے مسیح کے تجسم کی بابت اور مسیح کی پیدائش کی بابت اسے بہت سی پیشنگوئیاں کی ہیں، اور جب ہم مسیح یسوع کی پیدائش کی بابت پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی پیشنگوئیاں یسایہ کے صحیفے سے پڑھتے ہیں، یا یسایہ نبی نے مسیح کی بابت، اس کے تجسم کی بابت اور اس کے اس مشن کی بابت اور اس کے اس عظیم مقصد کی بابت اسے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے اور کیسے آئے گا، کیا کرے گا، اور یہ ساری تفصیلات ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ اس لیے لکھا کہ اس نے اس کا جلال دیکھا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کہ اس جلال کو دیکھا، اور اس نے اس کے تجسم کا ذکر کیا۔ آئیے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ اس نے مسیح کے جلال کو دیکھا، یعنی اس کی الوہیت کو دیکھا، اس کی ڈیوینٹی کو دیکھا اور الوہیت کی اس معموری کو دیکھا، اور اس لیے اس نے مسیح کے بارے میں، اس کے تجسم کے بارے میں اور اس کی اس دنیا میں آنے کے بابت اس نے کہا اور لکھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یسوع تجسم سے قبل ایگزسٹ کرتا ہے، گلوری میں، جلال میں، اور اسی لیے اس نے اس کی بابت لکھا۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہاں یسایہ خدا باپ کے جلال، خدا بیٹے کے جلال کو دیکھتا ہے، اور اب مجسم ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہ اس جلال کی بابت ذکر کرتا ہے، اور خدا باپ سے تخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ اب یہاں پر اپنی الوہیت کی بابت مسیح بیان کرتا ہے
کہ میں جو دنیا میں آنے سے بیشتر، اب دنیا میں آنے سے بیشتر کیا؟ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، اب اس جلال کو جو دنیا کی تخلیق سے بیشتر اور تخلیق کائنات سے بیشتر خدا باپ کے ساتھ رکھتا ہے، اور پھر وہی خدا مجسم ہوا، اور دوسرے الفاظ میں خالق مجسم ہوا، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب دنیا کی پیدائش اس طرح ہوئی، جب ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں دنیا کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسیح کی ازلیت، اس کا ہم نہیں پڑھ سکتے کہ کب اس کی شروعات ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کب ہے، لیکن ہم دنیا کی شروعات، دنیا کی بگننگ یا دنیا کی تخلیق کا آغاز کب ہوا، اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی قدرت کاملہ سے ظہور میں آئی، اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، جس کے معنی ہے تخلیق ہوئی کلام سے، کلام نے خلق کیا۔ اور اسی کی بابت یوحنا مسیح کی الوہیت اور اس کی ڈیوینٹی کا ذکر کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ۔ بہت سے مسیحی جو اس ڈاکٹرین سے، یعنی ڈاکٹرین آف انکارنیشن یا تجسم المسیح کی تعلیم، اس سے واقف ہی نہیں ہوتے اور وہ جانتے نہیں، اور اس بنا پر وہ بڑے دن، یہ ہے بڑا دن، بڑا اس لیے کہتے ہیں اس کے حجم کے لحاظ سے نہیں، اس کے طوالت کے اعتبار سے بڑا نہیں، بلکہ بڑا اس اعتبار سے کہ ایک بڑا انسانی تاریخ اور انسانی زندگی میں ایک واقعہ ہوا کہ خدا مجسم ہوا یا خالق مجسم ہوا یا یسوع مسیح کا تجسم۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اور جس دن یہ واقعہ ہوا وہ انسانی تاریخ کا بڑا دن ہے۔ اور پنجاب میں اکثر کہتے ہیں بڑا دن مبارک، یا اردو میں بڑا دن مبارک عزیزو، اس کے معنی ہے کہ ایک بڑا کام ہوا کہ انسانی تاریخ میں نہ اس کی مثال پہلے کہیں ملتی ہے اور نہ مل سکتی ہے، اور وہ کام ہے کہ مسیح مجسم ہوا یا مسیح کا تجسم ہوا، اور تجسم المسیح کے اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے، اور لوگ اس بات کو بیشتر جانتے نہیں اور وہ بس خوشی مناتے ہیں، تو ان کی خوشی خالی، ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کس بنا پر خوشی مناتے ہیں۔ ایک شخص بڑا خوش کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، اور وہ بڑا خوش، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوش بندہ، اس سے پوچھا بھئی آپ کیوں خوش ہیں؟ اس نے کہا میرے بھائی کی شادی ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں، یہ بھی خوش ہے، میں اس لیے خوش ہوں۔ اب اس کی خوشی ٹھوس نہیں ہے اور حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں کہ خوشی کا سبب کیا ہے۔ عزیزو، جب تک آپ بحیثیت ایماندار، بحیثیت مسیحی، آپ اس خوشی کا جو مصدر ہے، اس خوشی کا جو مخرج ہے، اس خوشی کا جو مبدا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کا دل اس حقیقی خوشی یا ریئل ہیپینس سے آپ کا دل معمور نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا ہے آپ حقیقی خوشی حاصل کریں، اور تسن و پسندی کی نہیں، مصنوعی نہیں، بناوٹی خوشی نہیں، بلکہ باطنی اور لا متناہی خوشی آپ حاصل کریں۔ اور یہ خوشی آپ اس وقت حاصل کرتے ہیں جب آپ تجسم المسیح کی حقیقت کو جانتے ہیں، یا تجسم المسیح کے اس عظیم جو کام ہے آپ اس سے واقف ہوتے ہیں، پھر آپ خوشی مناتے ہیں۔ اب مسیح یسوع خود بیان کرتا ہے کہ اے باپ،
میں دنیا کی پیدائش سے پہلے جو تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا، جس کے معنی ہے کہ وہ جلالی ہے اور وہ ہم پلہ ہے اور وہ ایک ہے، باپ اور بیٹا دونوں ایک ہے، اور بیٹا مجسم ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی طرح پھر جلالی بنا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اپنی ہیومینٹی میں ہے، اپنی بشریت میں ہے، بحیثیت انسان ہے، اور وہ امنگ رکھتا ہے کہ باپ کے ساتھ پھر وہی جلال اور وہی اس کی حضوری میں رہے۔ اور اس طرح گناہگار انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے اور خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہی تڑپ اور وہی امنگ اور وہی آرزو کہ میں پھر خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکوں، پھر خدا کے جلال میں رہ سکوں، پھر اس کی حضوری میں رہوں۔ عزیزو، بنی نوع انسان جب مسیح یسوع کے تجسم کی بابت جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر اہم ہے کہ خدا باپ کے ساتھ باہم رہنا، اور کس قدر ضروری اور ناگزیر ہے کہ آسمانی باپ کے ساتھ اس کی حضوری میں انسان شب و روز رہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 4 آیت۔ اب یہاں اس آیت میں ہم نے مسیح کی ازلیت کے بارے میں کہ وہ اصل سے ہے، اور اسی کی بابت کرنتھس کی کلیسیا کو اپنے مکتوب میں پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ اب یہ تو مسیح کے تجسم سے پہلے کی بات ہے، لیکن مسیح کے ساتھ تھا چٹان کی صورت میں، اور بائبل بیان کرتی کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ یہاں مسیح الوہیت میں بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اپنی الوہیت میں ان کی بشری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ تھا، کیونکہ چٹان سے پانی نکلا کہ وہ پانی پیے۔ گویا اپنی الوہیت میں بحیثیت خدا وہ اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے تو وہ ان کی روزمرہ کی ضروریات بالفاظ دیگر بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ یہاں ہم اس کی ازلیت اور اس کی الوہیت اور اس کے خدا ہونے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بحیثیت خدا، بحیثیت خالق کے ہیں، اور بحیثیت مہیا کرنے والے کے ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے مسیح کی الوہیت کہ وہ جو چٹان ان کے ساتھ تھی اور جہاں سے پانی نکلا کہ بنی اسرائیل پیئیں، وہ یسوع مسیح تھا۔ گویا یہ بات اس کے تجسم سے پہلے کی ہے، اور اس کی الوہیت کا یہاں ذکر ملتا ہے، اور پھر ہم بعد ازاں مسیح کے تجسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ رہنے کے لیے مجسم ہوا، یعنی ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ تھا، چٹان ان کے ساتھ تھی،
اور پانی دینے والا ان کے ساتھ ہے، اور ہمیں ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہمارا خدا ہمارے لیے مجسم ہو گیا تاکہ ہمارے ساتھ رہے، اور ایک چٹان کی صورت میں نہیں بلکہ انسان کی صورت میں ہمارا ایسا محافظ جو ہماری طرح، ہمارا ایسا مہیا کرنے والا جو ہماری طرح گوشت پوشت کا انسان بن کر اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہا۔ اب جس میں نرمی ہے اور سختی نہیں، چٹان سخت ہے لیکن اپنی بشریت میں وہ گوشت پوشت کا انسان ہمارے درمیان، ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے درمیان، یعنی ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب وہ چٹان کی صورت میں نہیں بلکہ اسے جسم اختیار کیا، مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ چٹان تھی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ اب تجسم سے قبل بھی وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور پھر جسم اختیار کرنے کے بعد بھی ہماری روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور اس کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مجسم ہونا ہماری ضرورت کی تکمیل ہے۔ وہاں انہوں نے پانی پیا اور پانی نہ پیتے تو ہلاکت ہو جاتی، اور یہاں اگر زندگی کا پانی یسوع سے نہ پیتے تو ابدی موت کا شکار ہو جاتے۔ اور اس نے ہمیں اپنے اس بدن سے، اب چٹان نے اپنے اندر سے پانی دیا، اور اس نے اپنا لہو اپنے اس بدن سے میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے کل انسانوں کے لیے اسے اپنا خون دیا، جس سے اس پانی کے پینے سے وہ سروائیو کر گئے۔ اسی طرح مسیح کے بدن سے جاری ہونے والے خون سے نہ صرف وہ پانی تو بنی اسرائیل کی بقا کے لیے، بنی اسرائیل کے استحکام کے لیے، بنی اسرائیل کی تقویت کے لیے تھا، لیکن مسیح جو اب مجسم ہوا، اب اس کا لہو نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ اقوام غیر کے لیے اور تمام قبائل اور تمام نوع انسان کے لیے اس کا خون زندگی بنا اور زندگی ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب ہم اس کے تجسم اور اس کے انکارنیشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے اس دنیا میں آیا، کس مقصد کے لیے آیا، تو پھر آپ کا دل شکر گزاری کے لیے بھر جاتا ہے اور آپ شاداں فرحاں ہوتے ہیں، آپ کا دل پرمسرت ہوتا ہے اور آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور آپ انتہائی خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ مسیح مجسم ہوا ہے۔ اور پھر آپ کی خوشی مصنوعی خوشی نہیں، آپ کی خوشی صرف کپڑوں کی خریداری تک ہی نہیں، آپ کی خوشی پھر گھر کی سجاوٹ تک ہی نہیں، بلکہ آپ کی خوشی لامحدود خوشی بن جاتی ہے، جس سے آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو روشن ہو جاتا ہے، اور وہ نور آپ کی زندگی میں تاریکی کو ختم کرتا اور آپ کو روشن کرتا ہے، آپ کو منور کرتا ہے، اور آپ پھر اس دنیا کے نور بن جاتے ہیں۔ اور یہ کام صرف اور صرف تجسم المسیح سے ہوا، اور یوں آپ اس دنیا میں مسیح کے پیروکار بن کر دوسروں کو اس نور تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 30 آیت، عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر
سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ اب مسیح کا وہاں جو آسمان سے اترا وہی آسمان پر چڑھا۔ اب اس کے اترنا اس کا کیا ہے؟ تجسم المسیح۔ اور اس نے کیا کیا؟ یہاں عبرانیوں کو اپنے مکتوب میں پالوس بیان کرتا ہے کہ اس کے جلال کا پرتو کے معنی ہے اس کے جلال میں اس کی طرح، اور وہی جیسے باپ جلالی ہے ویسا ہی بیٹا جلالی ہے۔ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اب ذات کا نقش کیا ہے؟ کہ جیسی ذات ہے ویسے اس کا نقش ہے۔ جیسی آپ کی صورت ہے ویسی آپ کی تصویر ہوگی، نقش ویسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ تصویر کچھ ہے اور آپ کی شکل کچھ ہے، بلکہ آپ کی ذات کا نقش ویسا ہی ہے جیسے آپ ہیں۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مجسم ہو کر اپنے باپ کے جلال کو دکھاتا ہے، اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش۔ ہم خدا کی ذات یعنی ذات الہی کو تجسم المسیح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ذات الہی کا نقش مجسم المسیح ہے، تجسم المسیح ہے اس ذات کا نقش۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو بھی دیکھا۔ وہی نقش ہے، وہی جلال ہے، وہی قدرت کاملہ ہے۔ اور یہ تجسم المسیح سے آپ ان حقائق سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ فضل کے معنی ہے انڈیزرو کو، جو ڈیزرو نہیں کرتا، جو مستحق نہیں اس کو دے دینا، یہ فضل اور سچائی کے معنی ہے جس میں بطالت اور جھوٹ نہ ہو۔ اب وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر اب خدا باپ نے فضل کیا کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہ ٹروتھ ہے کہ وہ اس کے جلال کا نقش ہے، اور یہ ٹروتھ ہے، یہ سچائی ہے کہ وہ مجسم ہوا ہے، اور یہ سچائی ہے کہ خدا انسانوں کے درمیان میں آ گیا۔ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رہا، اور کلام خدا میں لکھا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہم نے پھر دیکھا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع انسان بنا تو اس نے الوہیت میں جو وہ خدا کے ساتھ رکھتا تھا اس میں بشریت کا اضافہ کیا۔ اور پہلے ایسا ممکن نہیں تھا کہ الوہیت میں بشریت ہو، پہلے یہ تھا کہ بشریت میں الوہیت تھی۔ خدا نے کیا کیا؟ انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ تو گویا پہلے کیا تھا کہ بشریت میں الوہیت تھی، یعنی انسان میں خدا تھا، لیکن مسیح کے تجسم سے خدا میں انسان۔ کتنی عظیم بات ہے کہ اس نے بشریت، پہلے تھا کہ بشریت میں الوہیت تھی، اس نے الوہیت میں بشریت کا اضافہ کیا، تاکہ پہلے انسان خدا کی شبیہ پر تھا، اب خدا انسان کی شبیہ پر آ گیا۔ اور یہ ایک عام سی بات نہیں ہے، اور جس دن یہ بات ہوئی وہ بہت ہی عظیم دن ہے، اور اسی لیے
نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں، اور نہ صرف مسیحی بلکہ کائنات کا ہر ایک فرد بشر اس دن کو مناتا ہے۔ اور مسیح کا اس دنیا میں آنا نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ کائنات کی تاریخ بدل گئی، ہسٹری چینج ہو گئی۔ اگر جو ہسٹورین ہے نا وہ ہسٹری کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ سکھ ہوں، خواہ وہ جین ہوں، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے مورخ ہیں یعنی تاریخ دان ہیں، وہ ہسٹری کو دو حصوں میں، ایک ہے بی سی اور دوسرا ہے اے ڈی۔ بی سی بیفور کرائسٹ، مسیح سے پہلے کیا، اور اے ڈی اینی ڈومینو یعنی کہ ہمارے خدا کے ایام سے، یعنی مسیح کے بعد سے، اس کی پیدائش تجسم سے بعد، اب وہاں ان کے ذہن میں ہے تجسم المسیح سے قبل اور تجسم المسیح کے بعد۔ اور دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، جس ملک بھی چلے جائیں، جس کنٹری بھی چلے جائیں، ان کا مذہب خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہے، ان سب کا نظام جو ہے نا مسیح کے تجسم سے چلتا ہے۔ کیسے؟ کہیں جی آج کیا تاریخ ہے؟ کہیں آج دسمبر کی 8 تاریخ ہے، اور تمام دنیا کی فلائٹس ساری کسی بھی مذہب سے ہیں، ان کا کرسچن کیلنڈر سے اور ان کا مسیح کے تجسم ہونے سے۔ اب کس قدر عظیم بات ہے اگر آپ یہاں کے بجائے کسی اور ملک میں جائیں جو ان کا مذہب چینج ہے لیکن تو بھی وہاں پر ڈیٹ یہی ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنی رکھی بھی ہے لیکن انٹرنیشنل سارا ان کا نظام جو ہے نا وہ اپنے اس نظام سے نہیں بلکہ مسیح کے نظام سے۔ کتنی عظیم بات۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب آپ اس کے تجسم کو جانیں اور جب آپ اس کی انکارنیشن کو سمجھ لیں، اور پھر آپ کا خوشی منانا حقیقی خوشی منانا ہے، اور خدا کی الوہیت کو آپ جان گئے ہیں کہ یسوع بحیثیت خدا سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اس کی اصلیت کی بابت آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 58ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 58ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب یہاں پر بشریت کا نہیں بلکہ الوہیت کا اس سے ذکر کیا کہ ابراہم بھی نہیں تھا، اس سے بیشتر میں ہوں۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 58ویں آیت، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب یہاں اس نے میں تھا نہیں کہا، میں ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ بشریت میں الوہیت ہے۔ بڑا عظیم یہاں کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم ہو میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ بشریت بھی ہے اور الوہیت بھی ہے۔ بشریت انسان کے طور پر وہ بات کر رہا ہے لیکن اپنی الوہیت میں بھی وہ ہے، اور یہی عظیم بات ہے کہ وہ سن آف مین بھی ہے اور سن آف گاڈ بھی ہے، مین بھی ہے اور گاڈ بھی ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا تو مانی کہ بس اب اس کے بعد نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی ہے، اپنے تجسم کے بعد بھی اس میں وہی الوہیت ہے اور وہ مجسم ہوا ہے، یعنی خدا مجسم ہوا ہے اور انسان شکل، انسانی صورت میں انسانوں کے درمیان اس نے اپنے جلال کو دکھایا۔ اور یہاں وہ بیان کرتا ہے کہ اپنی ازلیت کی بابت کہ وہ ازل سے ہے اور اب بھی ہے اور اب مجسم بھی ہے، لیکن اب بھی وہ اپنی وہ قوت اور اختیار رکھتا ہے
اور آپ جب اس ڈاکٹرن کو سمجھ لیتے ہیں پھر آپ جان لیتے ہیں کہ وہ میری خاطر مجسم ہوا ہے۔ قدسیوں پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں۔ قدسیوں پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے یعنی ازلی ہے اور ساری چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں۔ وہ ابدی ہے، اب بھی ہے اور رہیں گی، یعنی وہ الفا بھی ہے اور اومیگا بھی ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ دیکھیں مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، خدا جو ہے اور جو تھا۔ اب جو ہے سے مراد جو بشریت میں ہے، جو ہیومینٹی میں ہے۔ خدا جو ہے اور جو تھا، جو الوہیت میں تھا اور جو آنے والا ہے۔ اب ہم اگر اس کو دیکھیں نا، اگر ہم کسی بھی ایماندار کو مسیح کو کہیں کہ خدا جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، تو اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ آپ سے پوچھا جائے خدا جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینوئل جس کا ترجمہ خدا ہمارے جو ہے اور جو تھا، جو الوہیت میں تجسم سے پہلے تھا اور جو وعدہ کر کے گیا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہم فوراً سمجھ لیں گے یہ ہے یسوع مسیح۔ اور کلام خدا میں دیکھیں مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا، الفا اور اومیگا۔ یونانی کے یہ حرف ابجد ہیں، جیسے ہمارا الف بے پہ ہے نا، الف پہلا لیٹر ہے اور بڑی یہ آخری، تو یہ اسی طرح اس کے معنی ہے کہ وہی سب کچھ ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، الفا اور اومیگا۔ گویا مسیح کے تجسم کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ جان لیں گے کہ وہی سب کچھ ہے۔ اور جب وہی سب کچھ ہے نا، آپ کا سر اس کے حضور جھک جائے گا۔ پھر آپ اس کی بشریت کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایسے انسان ہے، بلکہ آپ اس کی الوہیت کو سمجھ لیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور مسیح کی اس عظیم زندگی کے کام کو کہ اس کا تجسم ہوا، تجسم المسیح کو جب آپ جان لیتے ہیں، آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو اس دنیا میں میرے آپ سب اور دنیا کے ہر ایک فرد بشر کے لیے آیا تاکہ نجات کا کام تو سر انجام دے، اور تو نے نوح انسان کو نجات بخشی۔ تیرا شکر کرتا ہوں، اور آج تو نے حقیقت تجسم کی بابت اپنے لوگوں کو بتایا، اور تجسم المسیح سے میری ہم سب کی اور تمام انسانوں کی زندگی میں نزول برکات کا آغاز ہوا، اور یہ برکات ہنوز جاری ہیں، اور تو اپنے لوگوں کو کثرت کی برکات سے معمور کر رہا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا، تیری پیدائش خوشی اور انتہائی خوشی کا باعث۔ میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اور اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔